بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ہمارا ٹاپک ایمان کا چل رہا ہے کہ ایمان کی باتیں ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے تم خرچ کرو میں تمہیں دوں گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ یعنی اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے، رات اور دن مسلسل خرچ اس خزانے کو کم نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور اس سے پہلے جب کہ ان کا عرش پانی پر تھا کتنا خرچ کیا، اس کے باوجود ان کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ تقدیر کے اچھے برے فیصلوں کا ترازو انہی کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن زمین کو اپنے قبضہ میں لیں گے اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹیں گے اور فرمائیں گے کہ میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے زمین کے بادشاہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں وہ چیزیں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے اور وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان عظمت الہی کے بوجھ سے چرچراتا ہے، جیسے کہ چارپائی وغیرہ وزن سے بولنے لگتی ہے، اور آسمان کا حق ہے کہ وہ چرچرائے کہ عظمت کا بوجھ بہت ہوتا ہے۔ اس کے 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی سجدہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے نہ رکھے ہوئے ہو۔ اللہ کی قسم اگر تم وہ باتیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں تو کم ہنستے اور زیادہ روتے اور بستروں پر اپنی بیویوں سے لطف اندوز نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہوئے ویرانیوں میں نکل جاتے، کاش میں ایک درخت ہوتا جو جڑ سے کاٹ دیا جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، ایک کم 100، جس نے اس کو خوب اچھی طرح یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور اللہ ہے جس کے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، اس کے 99 نام صفاتی نام کا ذکر میں کرنے جا رہی ہوں۔ الرحمن بے حد رحم کرنے والا، الملک حقیقی بادشاہ، السلام ہر آفت سے سلامت رکھنے والا، المہیمن پوری نگہبانی فرمانے والا، الجبار خرابی کا درست کرنے والا، الخالق پیدا کرنے والا، المصور صورت بنانے والا، القہار سب کو اپنے قابو میں رکھنے والا، الرزاق بہت بڑا روزی دینے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا، الباسط فراخی کرنے والا، الرافع بلند کرنے والا، الرحیم نہایت مہربان، القدوس ہر عیب سے پاک، المؤمن امن اور ایمان عطا فرمانے والا، العزیز سب پر غالب، المتکبر بہت بڑائی اور عظمت والا، الباری ٹھیک بنانے والا، الغفار گناہوں کا بہت بڑا بخشنے والا، الوہاب سب کچھ عطا کرنے والا، الفتاح سب کے لیے رحمت کے دروازے کھولنے والا، القابض تنگی کرنے والا، الحافظ پست کرنے والا، المعز عزت دینے والا، المذل ذلت دینے والا، البصیر سب کچھ دیکھنے والا، العدل سراپا عدل و انصاف، الخبیر ہر بات سے باخبر، العظیم بڑی عظمت والا، الشکور قدردان تھوڑے پر بہت دینے والا، الکبیر بہت بڑا، المقیت سب
کو زندگی کا سامان عطا کرنے والا، الجلیل بڑی بزرگی والا، الرقیب نگراں، الواسع وسعت رکھنے والا، الودود ودود اپنے بندوں کو چاہنے والا، الباعث زندہ کر کے قبروں سے اٹھانے والا، الحق اپنی ساری صفات کے ساتھ موجود، القوی بڑی طاقت اور قوت والا، الولیسی سرپرست مددگار، المحصی سب مخلوقات کے بارے میں پوری معلومات رکھنے والا، المعید دوبارہ پیدا کرنے والا، الممیت موت دینے والا، القیوم سب کو قائم رکھنے اور سنبھالنے والا، السمیع سب کچھ سننے والا، الحکم اٹل فیصلے والا، اللطیف بھید کو جاننے والا، الحلیم نہایت بردبار، الغفور بہت بخشنے والا، العلی بلند مرتبہ والا، الحفیظ حفاظت کرنے والا، الحسیب سب کے لیے کافی ہو جانے والا، الکریم بے مانگے عطا فرمانے والا، المجیب قبول فرمانے والا، الحکیم بڑی حکمتوں والا، المجید عزت و شرافت والا، الشہید ایسا حاضر جو سب کچھ دیکھتا اور جانتا ہے، الوکیل کام بنانے والا، المتین بہت مضبوط، الحمید تعریف کا مستحق، المبدع پہلی بار پیدا کرنے والا، المحیی زندگی بخشنے والا، الحی ہمیشہ زندہ رہنے والا، الواجد سب کچھ اپنے پاس رکھنے والا، یعنی ہر چیز اس کے خزانے میں ہے، الماجد بڑائی والا، الاحد اکیلا، القادر بہت زیادہ قدرت والا، المقدم آگے کر دینے والا، الاول سب سے پہلے، الظاہر بالکل ظاہر یعنی دلائل کے اعتبار سے اس کا وجود بالکل ظاہر ہے، الوالی ہر چیز کا ذمہ دار، البر بڑا محسن، المنتقم مجرمین سے بدلہ لینے والا، الرؤوف بہت شفقت رکھنے والا، ذو الجلال والاکرام عظمت و جلال و اکرام والا، الجامع ساری مخلوق کو قیامت کے دن اجرا کرنے والا، المغنی اپنی عطا کے ذریعہ بندوں کو بے نیاز کرنے والا، الضار اپنی حکمت اور مشیت کے تحت ضرر پہنچانے والا، الواحد ایک، الصمد سب سے بے نیاز سب اس کے محتاج، المقتدر سب پر کامل اقتدار رکھنے والا، المؤخر پیچھے کر دینے والا، الآخر سب کے بعد یعنی جب کوئی نہ تھا کچھ نہ تھا جب بھی وہ موجود تھا اور جب کوئی نہ رہے گا کچھ نہ رہے گا اس وقت اور اس کے بعد بھی موجود رہے گا، الباطن نگاہوں سے اوجھل، المتعالی مخلوق کی صفات سے برتر، التواب توبہ کی توفیق دینے والا توبہ قبول کرنے والا، عفو بہت معافی دینے والا، مالک الملک سارے جہاں کا مالک، المقسط حقدار کا حق ادا کرنے والا، الغنی خود بے نیاز جس کو کسی سے کوئی حاجت نہیں، المانع روک دینے والا، النافع نفع پہنچانے والا، النور سراپا نور اور نور بخشنے والا، البدیع بلا نمونہ بنانے والا، الوارث سب کے فنا ہو جانے کے بعد باقی رہنے والا، الہادی سیدھا راستہ دکھانے اور اس پر چلانے والا، الباقی ہمیشہ رہنے والا جس کو کبھی فنا نہیں، الرشید صاحب رشد حکمت جس کا ہر فعل اور فیصلہ درست ہے، الصبور بڑا برداشت کرنے والا کہ بندوں کی بڑی سے بڑی نافرمانیاں دیکھتا اور فوراً عذاب بھیج کر اس کو تہس نہس نہیں کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں جو قرآن کریم یا دیگر روایات میں مذکور ہیں جن میں سے 99 اس حدیث میں ہیں۔ حضرت ابی قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے محمد ہمیں اپنے پروردگار کا نسب تو بتلائیے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اخلاص نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، آپ کہہ دیجئے یعنی وہ اللہ ایک ہے اور وہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد مبارک نقل فرماتے ہیں کہ آدم کے بیٹے نے مجھے جھٹلایا، حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں تھا، اور مجھے برا بھلا کہا، حالانکہ اسے اس کا حق نہیں تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اسے دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، جیسا کہ میں نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، اور اس کا برا بھلا کہنا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا، حالانکہ میں بے نیاز ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، نہ میں کسی کی اولاد ہوں، اور نہ کوئی میرے برابر کا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ جب لوگ یہ بات کہیں گے تو تم یہ کلمات کہو، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ پھر اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ دھتکار دیں اور اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں اپنے رب کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف دینا چاہتا ہے، زمانہ کو برا بھلا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ کچھ نہیں، وہ تو میں ہی ہوں، میرے ہی ہاتھ میں زمانے کے تمام معاملات ہیں، جس طرح میں چاہتا ہوں رات کو دن کو گردش دیتا ہوں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تکلیف وہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں۔ مشرکین اس کے بیٹا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر بھی انہیں عافیت دیتا ہے اور روزی عطا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو لوح محفوظ میں یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غصہ سے بڑھی ہوئی ہے۔ یہ تحریران کے سامنے عرش پر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر مومن کو اس کی سزا کا صحیح علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نافرمانوں کے لیے ہے، تو اس کی جنت کی کوئی امید نہ رکھے گا، اور کافر کو اللہ تعالیٰ کی اس کی رحمت کا صحیح علم ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی جنت سے کوئی نا امید نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک رحمت جن و انس جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے درمیان اتاری ہے، اسی ایک حصہ کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر نرمی اور رحم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتوں کو قیامت کے دن کے لیے رکھا ہے کہ ان کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے ان 99 رحمتوں کو اس 99 رحمت سے ملا کر مکمل فرمائیں گے، پھر 100 کی 100 رحمتوں کے ذریعے اپنے بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی لائے گئے، ان میں ایک عورت پر نظر پڑی جو اپنا بچہ تلاش کرتی پھر رہی تھی، جو ہی اسے بچہ ملا اس نے اسے اٹھا کر اپنے پیٹ سے لگایا اور دودھ پلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارا کیا حال ہے؟ یہ عورت اپنے بچوں کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کی قسم، خصوصاً جب کہ اسے بچے کو آگ میں نہ ڈالنے کی قدرت بھی ہے، کوئی مجبوری نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ عورت اپنے بچے پر جتنا پیار
کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و پیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ایک دیہات کے رہنے والے نو مسلم نے نماز میں ہی کہا، اے اللہ، صرف مجھ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرو، ہمارے ساتھ کسی اور پر رحم نہ کر۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو اس دیہات کے رہنے والے سے فرمایا، تم نے بڑی وسیع چیز کو تنگ کر دیا، گھبراؤ نہیں، رحمت تو اتنی ہے کہ سب پر چھا جائے، پھر بھی تنگ نہ ہو تو تم ہی اسے تنگ کیوں سمجھ رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اور اس امت میں کوئی شخص یہودی یا عیسائی ایسا نہیں جو میری نبوت کی خبر سنے اور اس دین پر ایمان نہ لائے جس کو دے کر مجھے بھیجا گیا، اور اسی حال پر مر جائے تو یقیناً وہ دوزخیوں میں ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ فرشتوں نے آپس میں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے ہیں۔ کسی فرشتے نے کہا، آنکھیں سو رہی ہے لیکن دل تو جگ رہا ہے۔ پھر آپس میں کہنے لگے، تمہارے ان ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک مثال ہے، اس کو ان کے سامنے بیان کرو۔ دوسرے فرشتے نے کہا، تو وہ تو سو رہے ہیں، لہٰذا بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ اس میں سے بعض نے کہا، بے شک آنکھیں سو رہی ہیں لیکن دل تو جگ رہا ہے۔ پھر فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے، ان کی مثال ایسی ہے جیسی ایک شخص نے مکان بنایا اور اس میں دعوت کا انتظام کیا، پھر لوگوں کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا۔ جس نے اسے بلانے کے لیے بات کی مان لی، وہ مکان میں داخل ہوگا اور کھانا بھی کھائے گا۔ جس نے اس کی بلانے کی بات نہ مانی، وہ مکان میں نہ داخل ہوگا اور نہ ہی کھانا کھائے گا۔ یہ سن کر فرشتوں نے آپس میں کہا، اس کی مثال کی وضاحت کرو تاکہ یہ سمجھ لے۔ بعض نے کہا، یہ تو سو رہے ہیں، وضاحت کرنے سے کیا فائدہ؟ دوسری نے کہا، آنکھیں سو رہی ہیں مگر دل بیدار ہے۔ پھر کہنے لگی، وہ مکان جنت ہے جس نے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس میں مختلف نعمتیں رکھ کر دعوت کا انتظام کیا، اور اس جنت کی طرف بلانے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہاں کی نعمتیں حاصل کرے گا، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہٰذا وہ جنت کی نعمتوں سے محروم رہے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دو قسمیں بنا دیں، ماننے والے اور نہ ماننے والے۔ حضرت انبیاء علیہ السلام کی ایک خصوصیت ہے کہ ان کی نیند عام انسانوں کی نیند سے مختلف ہوتی ہے۔ عام انسان نیند کی حالت میں بالکل بے خبر ہوتے ہیں، جبکہ انبیاء نیند کی حالت میں بھی بالکل بے خبر نہیں ہوتے۔ ان کی نیند کا تعلق صرف آنکھوں سے ہوتا ہے۔ دل نیند کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے جڑا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔